وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے آج اسلام آباد کے اندر ایک بہت اہم تقریب سے خطاب کیا، اور اس تقریب کا نام تھا کہ احساس غربت یا غریب کا احساس، کہ پاکستان سے غربت کو کیسے ختم کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو خطاب تھا بہت شاندار تھا، بہت عمدہ تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خطاب کے ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کو بطور ایک آئینہ اور نمونے کے طور پر پیش کیا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر آگے بڑھنا ہے اور اسے تحریک انصاف کی حکومت آگے لے کے جائے گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا اپنے خطاب کے اندر کہ خلافت راشدہ کے اندر جو ہے وہ غربت نہیں ہوتی تھی، اور غربت کو مٹانے کے لیے، عوام کا خیال رکھنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے رہے۔ اور یہ بھی کہا وزیر اعظم نے کہ آج یورپ جو ہے وہ ریاست مدینہ کو فالو کر رہا ہے اور خلافت راشدہ کے نظام کو فالو کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کتے اور جانوروں کے جتنے احساس ہیں، جتنا خیال رکھا جاتا ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئیں، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر آئے، سب نے غربت مٹانے کے لیے دعوے بھی کیے، نعرے بھی لگائے، اور سب نے منصوبے بھی شروع کیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے مشہور جو لیڈر تھے، ایک وقت تھا ان کا، اور پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا۔ دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا۔ تقریر وغیرہ جب وہ کرتے تھے تو اس دوران بھی وہ غریب کی بات کرتے تھے، غریب کے نام پر وہ گویا کہ ان کا پورا کیریئر جو تھا وہ غریب کے نام پر کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان سے غربت کو نہیں مٹا سکے۔ اسی طرح سے باقی جو ادوار آئے، ضیاء الحق کا دور تھا، اسے دیکھ لیجئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو دور آیا بے نظیر بھٹو کا، نواز شریف کا اور جنرل مشرف کا، پھر پیپلز پارٹی کی دوبارہ آصف علی زرداری کی حکومت آئی، پھر میاں نواز شریف صاحب کا دور آیا، اور پھر اب تحریک انصاف کا دور۔ یہ پچھلے 40-50 سالوں کا اگر آپ جائزہ لیں، ہر دور کی حکومت نے، ہر دور کے بڑے لیڈر نے پاکستان سے غربت مٹانے کا اعلان بھی کیا، اور پاکستان کے غریبوں، کسانوں کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس اور منصوبے لگانے کا اعلان بھی کیا، اور انہیں پیسے دینے کا اعلان بھی کیا۔ حال ہی کی مثال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور کہا کہ جو نوجوان ہیں وہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے، انہیں روزگار ملے گا۔ اور اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سے بھی لوگوں کو، غریب لوگوں کو 5-5 ہزار روپے یا اس سے کچھ کم زیادہ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان سے غربت ختم نہیں ہو سکی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے 70 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، ہر دور کے ہر لیڈر نے اعلان کیے، وعدے کیے، منصوبے شروع کیے، لیکن پھر بھی غربت ختم نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غربت ختم پاکستان سے کیوں نہیں ہوئی؟ ان تمام کے تمام وعدے، منصوبوں کے ہوتے ہوئے اور تمام کے تمام بڑے لیڈروں کے جو اعلانات تھے ان کے باوجود پاکستان سے غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر غربت کو ختم کرنا ہے تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا فارمولہ بتایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا فارمولہ بتایا ہے؟ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی تو اس وقت دیکھا کہ ان کی خلافت میں غربت نہیں تھی، باوجود اس کے کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ ایک ایسے عروج پر پہنچا کہ ان کے دور میں غربت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ فارمولہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے اسلامی معاشی نظام کو فالو کرنا۔ اسلامی معاشی نظام کے اندر جہاں سودی نظام کا خاتمہ ہے، جہاں سودی نظام کی ممنوعیت ہے، جہاں سودی نظام کا بائیکاٹ ہے، وہیں پر اسلامی معاشی نظام کے اندر غریب کی غربت مٹانے کا ایک پورا کا پورا منصوبہ بھی موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر غربت کو مٹانا ہے، اگر غریب کا خیال رکھنا ہے، اگر بے روزگاروں کو روزگار دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے، سوسائٹی کے وہ تمام کے تمام امیر لوگ بھی
جو ان کے پاس سرمایہ ہے، جو ان کے پاس کاروبار ہے، جو ان کے پاس مال و دولت ہے، اس کے اندر غریب کے حصے کو یا غریب کا اس کے اندر حصہ جو ہے وہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے اس مال کے اندر غریب کا بھی حصہ ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے، اور پاکستان کی پوری سوسائٹی کے اندر بہت سے امیر اور مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے مال کے اندر صرف اور صرف اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور غریب کو اس میں سے کچھ دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ خیرات، صدقہ اور غریب اور محتاج لوگوں پر خرچ کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے یہ اسپیشلی بات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، یہ ایک مسلمان کا بنیادی طور پر نظریہ ہونا چاہیے کہ تمام کا تمام مال، تمام کی تمام وہ دولت جو اس کے پاس ہے، اس کا اصل مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی یہ کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مال و دولت دی ہے تو وہ اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہر امیر اور بااثر جو امیر ترین لوگ ہیں وہ اگر یہ بات سوچ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہونے لگ جائے گا۔ اب میں وہ چیز بتانے لگا ہوں کہ جس کے ذریعے سے غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر عمومی طور پر اسلامی معاشی نظام کو نافذ کرنا ہوگا، اس کے اندر یعنی اسلامی معاشی نظام کے اندر زکوٰۃ کا نظام بھی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، زکوٰۃ کو بہت سے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 82 یعنی 82 کے قریب مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے، اور نماز کے بعد اسلام کا دوسرا جو بڑا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ زکوٰۃ ایک ایسا اسلام کا رکن ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ساری کی ساری تعلیمات اسلامی وہ فالو کر رہے تھے، ان پر عمل کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واضح طور پر ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جبری طور پر ٹیکس تو لیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس بھی دینے والے لوگ جو ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب یا اس سے کم و بیش ہو سکتے ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہوں، اور پھر یہ تو وہ ٹیکس ہے جو حکومت لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جبری طور پر ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے، مختلف جو اشیاء خریدتا ہے اس کی مد میں جو مختلف ٹیکس ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ہر شہری اسے دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کی جہاں عوام اور آبادی 22 کروڑ ہے، اگر اجمالی طور پر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کی آبادی کے اندر کم از کم 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ تو ایسے ہوں گے جو صاحب نصاب ہوں گے، یعنی جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 کروڑ لوگ یا اس سے بھی کم کر لیجئے 1 کروڑ لوگ بھی اپنے مال سے صحیح طور پر جو حصہ بنتا ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، اگر یہ لوگ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر سے غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کیا جائے گا، اور سرکاری طور پر زکوٰۃ وصول کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے، بیت المال بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے 70 سالوں سے ہم نے دیکھا نہ بیت المال کی کوئی کارکردگی ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ وصولی کا کوئی طریقہ ٹھیک طرح سے ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ صحیح طرح سے وصول کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو غربت ہے اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے، ہم کہتے ہیں کہ کرپشن بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے وسائل ہیں وہ صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہو رہے، ان کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے غربت کی۔ یہ چیزیں ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا،
لیکن غربت کا ایک جو سب سے بڑا سبب ہے جس سے غربت بڑی ہوئی ہے، غریب لوگ بہت زیادہ ہیں، اور ایک وہ سبب جس کے ذریعے سے غربت ختم ہو سکتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے نظام کو اگر صحیح طرح سے نافذ کر دیا جائے تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مشورہ ہے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کو عملی طور پر اس کی تصویر پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، تو جہاں آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں آپ دو کام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ پاکستان سے سود کا جو نظام ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان آج کے بعد کوئی بھی سودی معاملہ نہیں کرے گا، پاکستان کے تمام بینکوں، اسٹیٹ بینک جو تمام بینکوں کا ایک ہیڈ ہے، اسے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ آج کے بعد سودی معاملات ختم کریں گے، سود پر کوئی بھی معاملہ نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہے کہ ایک ہی دم اور اتنی جلدی سود جو 70 سالوں سے ایک نظام کھڑا ہوا ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان صاحب نے اپنی جد و جہد سے پاکستان کے اندر حکومت حاصل کی، پاکستان کے اندر انہیں اقتدار ملا، وہ اگر کوشش کریں تو چند مہینوں میں یا زیادہ بھی کریں تو 1 یا 2 سال کے اندر پاکستان سے جو سودی نظام ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس متبادل نظام ہے، ان کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ میٹنگ کر کے سودی نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ اعلان کریں گے کہ پاکستان کے اندر سودی معاملات ختم ہونے جا رہے ہیں، سود پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ اسلام پسند ہے، اسلام کو، قرآن کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسند کرتے ہیں۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا ملک جو ہے عملی طور پر ریاست مدینہ بننے جا رہا ہے، تو وہ خود دوسرا جو قدم ہوگا عمران خان صاحب کا اس پر عمل کریں گے۔ دوسرا قدم یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب دوسرا اعلان یہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسوں کی وصولی ہے، ٹیکس وصول نہیں کیے جائیں گے، یعنی اگرچہ جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں ان میں ایک لمٹ ہے کہ ان لوگوں سے ہی ٹیکس لیے جاتے ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ اعلان کریں کہ ٹیکسوں کی بجائے جو ٹیکسوں کا نظام ہے ہم اسے ختم کر رہے ہیں، ہم اس کی جگہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا نظام نافذ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ترغیب دی جائے، مسلمانوں کو بتایا جائے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جب یہ عمران خان صاحب یہ دو کام کریں گے، ایک سودی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کریں، دوسرا عمران خان صاحب یہ کہیں کہ پاکستان میں ٹیکسوں کی بجائے زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوگا، یعنی اس بندے سے ٹیکس جسے زکوٰۃ کا متبادل سمجھا جاتا ہے، میرے خیال میں وہ زکوٰۃ کا متبادل نہیں ہے، کسی طور پہ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جب وہ یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ کا نظام آج سے پاکستان میں نافذ ہوگا، تو بہت سے لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کے اس بیان کو، اس اعلان کو، اس اقدام کو سراہیں گے اور عملی طور پر عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے۔ اور جب پاکستان کے اندر لوگ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے، زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے گا، تو پھر غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس گھر چلانے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کے اندر، سیرت طیبہ کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ کئی دن جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، ایک کھجور پر گزارا کیا جاتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 یا 2 کھجوروں کے عوض بھی مزدوری کرتے رہے ہیں۔ تو ایک وہ دور تھا جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک وہ دور تھا فراوانی کا کہ مسلمانوں کے پاس اس قدر وسائل آئے، مسلمان اس قدر اللہ کی نعمتیں ان کے پاس آئیں کہ خلافت راشدہ کے اندر کوئی بھی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں عمران خان صاحب کر لیں، اسے پاکستان کا ہر وہ شہری
جو اسلام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اسے ضرور سراہے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو وہ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، سودی نظام کو مکمل طور پر پاکستان سے ختم کرنا، اور نمبر دو، پاکستان کے اندر ٹیکسوں کی بجائے زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنا۔ اور پھر جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اس سے عملی طور پر جو باقی جو چیزیں ہیں وہ خود بخود شروع ہو جائیں گی کہ روزگاری کے لیے، جو سکلز لوگوں کے بڑھانے کے لیے، ہنر سکھانے کے لیے اور انہیں جاب دلوانے کے لیے، اس طرح کی چیزیں خود بخود حکومت کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ حکومت کے پاس ان کا پورا ایک سیٹ اپ بن جائے گا کہ انہیں جو اعلانات ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سے 5-5 ہزار دینے کی انہیں ضرورت پیش آئے گی، نہ عمران خان صاحب کو جو ہے مرغیاں دینے کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ ہی انہیں جو ہے باقی اس طرح کے اعلانات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ جن میں عملی طور پر عموماً جو ہے وہ حکمران ناکام رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب آپ آگے بڑھیں، آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی، آپ خلافت راشدہ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ سیرت طیبہ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ احادیث طیبہ کو بھی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بھی آپ جانتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر 70 سالوں کے بعد ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو نظریہ اسلام کی بات کرتا ہے، جو خلافت کی بات کرتا ہے، جو جہاد کی بات کرتا ہے۔ اور یہی لیڈر یعنی عمران خان صاحب آپ خود اگر آگے بڑھ کر یہ دو کام کر لیں کہ سودی نظام پاکستان سے ختم ہوگا اور آپ اسے ختم کریں گے، اور جتنا جلدی ممکن ہو جہاں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پاکستان کے پڑوسی ممالک سے کہ تعاون لیں، سعودی عرب سے آپ نے انویسٹمنٹ لے کر آئے، اور متحدہ عرب امارات سے، ملیشیا سے، ان سے جہاں آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہیں آپ ان دو منصوبوں پر ضرور عمل کریں، اور انشاءاللہ ہر پاکستانی کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے سے نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی اچھی ہوتی ہے اور پرسکون گزرتی ہے، بلکہ جو معاشرے کی، سوسائٹی کی زندگی ہے وہ بھی اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے، اور اس میں پاکستان ایک مثال بن جائے گا۔ آج دنیا کے اندر، یورپ کے اندر اگر ترقی ہے تو وہاں ٹیکسوں کا نظام ہے، انہوں نے ٹیکسوں کا جو نظام لیا ہے وہ دراصل زکوٰۃ کے نظام کے متبادل کے طور پر لیا ہے۔ پاکستان کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ جو ہیں ٹیکس دینے کو ایک بہت بڑا اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی انہیں بات کی جائے گی، اس کی اہمیت بتا کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا کر، تو وہ ضرور زکوٰۃ دیں گے، اور جب وہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے تو پھر اس سے پاکستان میں غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ کوئی پاکستانی غریب نہیں ہوگا، ہر پاکستانی جو ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزر بسر کر سکے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے نظریہ اسلام کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ان کی قربانیوں کو بھی ایک طرح سے تسکین ملے گی۔